اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن پیام صبح میں سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے معزز علماء گفتگو فرماتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، قرآن سے ہمیں قریب کرتے ہیں، ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور قرآن ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ اپنے معزز علماء کے ہم ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں، زحمت کرتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ کون آپ سے واقف نہیں؟ خواتین و حضرات، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، جدید مسائل ہوں یا قدیم، دونوں پر آپ کی گہری نگاہ۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ نساء اور آیت نمبر 147۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں وہ خواہ مخواہ سزا دے، اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں پہلا سوال، یہ اسرار صاحب کا سوال ہے، بہت شاندار سوال، جدید سوال۔ مفتی صاحب، اسلام کے مطابق ماحولیاتی تبدیلیوں اور قدرتی وسائل کی حفاظت کا کیا حکم ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یقیناً بہت اچھا سوال ہے اور آج کل کا یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور خاص طور پہ پاکستان مبتلا بہی میں سے ہے۔ ہم اس تمام جو تبدیلیاں ہیں، ماحولیاتی تبدیلیاں، اس کی وجہ سے جو مسائل درپیش ہو رہے ہیں۔ اب یہ سوال کہ ان کا اس کے کئی پہلو ہیں اس سوال کے۔ ایک یہ ہے کہ فزیکلی ہم جس چیزوں کو جس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں ماحولیاتی تبدیلی کے اندر، ایک وہ ایکسپیکٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک اس کا ایکسپیکٹ ہے جو دین نے ہم کو بتایا ہوا ہے کہ آپ کے اعمال، ایمان، بیلیف سسٹم کا، آپ کے رویوں کا سوسائٹی پہ کیا اثر پڑتا ہے اور ماحولیات پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو ریسورسز آپ کے پاس ہوتی ہیں، ان ریسورسز کو صحیح استعمال کرنے کے حوالے سے دین آپ کو کیا تعلیم دیتا ہے۔ مقاصد شریعت پہ جن حضرات نے بحث کی ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے علامہ شاطبی سے لے کے آج تک، وہ یہ کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ اس کے مقاصد جو شریعت کے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہے آپ کی جان کا تحفظ،
آپ کے ایمان کا تحفظ، آپ کے مال کا تحفظ، آپ کی عزتوں کا تحفظ، آپ کی عقل کا تحفظ. اسی مقاصد کی ذیل میں جو اب علماء نے جدید جو بحث کی ہیں آگے، کیونکہ مقاصد کی یہ بڑے ابواب ہیں، ان کے نیچے پھر آگے سب چیپٹرز ہیں. اسی میں سے ایک چیپٹر ماحولیات ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہے ان 5 چیزوں سے. یہ بگڑتا ہے تو یہ 5 چیزوں پہ زد پڑتی ہے آگے، جان پہ بھی پڑے گی، عقل پہ بھی پڑے گی، سب چیزوں پہ پڑے گی. ٹھیک. تو یہ کہنا کہ کیا اس کے کیا اہمیت ہے، اہمیت بہت زیادہ ہے. اچھا، اب سوال یہاں پر ایک اور ہے، وہ دوسری بات، دوسرا اسپیکٹ ہے اس کا. وہ یہ ہے کہ جو ریسورسز اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو صحیح طور پر استعمال کرنا، شاکرانہ رویے کے ساتھ استعمال کرنا. اور شکر کا رویہ یہ ہوتا ہے نعمتوں کے استعمال میں کہ آدمی اسراف سے بچتا ہے، اس کو غلط جگہ پہ خرچ نہیں کرتا، اسراف نہیں کرتا، اور فضول خرچی نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا. آپ سوچیں نا کہ اتنی بڑی آج دنیا جس کو کہہ رہی ہے کہ آنے والی جنگیں جو ہیں وہ پانی پہ ہوں گی، اور حدیث کہہ رہی ہے دریا پہ بیٹھ کر بھی اگر وضو کر رہے ہو تو اسراف نہیں کرو، دریا پہ بیٹھ کے بھی، حالانکہ آپ کے پاس ٹنز آف واٹر از ان فرنٹ آف یو. تو اب یہاں پر یہ بات کہ اسراف، کیونکہ جب آدمی نعمتوں کے اسراف کرنا شروع کر دیتا ہے، ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کے اضافے کو تو شکر کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. تو پھر وہ نعمتوں میں سے برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ نعمتیں بھی ختم ہو جایا کرتی ہیں. ہم نے، ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مملکت کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، موسموں کے حوالے سے، زمین کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے، یعنی آپ ٹیمپریچرز کے حوالے سے. اتنا چھوٹا سا علاقے میں اتنی ویرائٹی آف ٹیمپریچرز، ویرائٹی آف لینڈ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہیں. لیکن جو ناشکری ہے وہ کیا کہ ہم نے پانی جیسی نعمت کا صحیح استعمال نہیں کیا. پانی جیسی نعمت دنیا، یعنی اب آپ کو پانی کو باقاعدہ وہ قطرے قطرے کو محفوظ کر رہے ہوتے ہیں، کسی پانی کو اس طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ پانی کو کھلا پانی استعمال ہونے دیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ دنیا تو اب بہت زیادہ، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی نلکا اس طرح کا ہونا چاہیے، ٹیپس اس طرح کے ہونے چاہیے، چیزیں اس طرح کی، تاکہ ضائع نہ ہو، ضیاع نہ ہو پانی کا. ہم نے اسی طرح گیس، ہمارے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دی تھی نیچرل گیس کی، وہ تو دنیا میں بہت سے لوگوں کے پاس وہ اس طرح کی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس نعمت کی اس طرح قدر نہیں کی. تو اس کا نقصان ہوتا ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ جب اس کو غلط طریقے سے کرنے جاتے ہیں تو مسئلہ ہے. ایک تیسری چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ، دنیا نے اب ریسرچ سے پروف کر دیا کہ یو کانٹ فائٹ ود دا نیچر. آپ نیچر سے لڑ نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اس کے اندر تدریج ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نظاموں کے اندر جب آپ اس کو چھیڑخانی کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو اس کے اثرات آپ کو ابتدا میں تو نظر نہیں آتے، بعد میں جا کے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور جو ہمارا ایکسپیکٹ ہے وہ ہے کہ آپ کے اعمال جتنے اوپر جاتے ہیں، حالات جتنے بھی اتر رہے ہیں، ان حالات کا تعلق براہ راست آپ کے اعمال کے ساتھ ہے. زمینوں پہ زلزلوں کا آنا، طوفانوں کا آنا، بارشوں کا تھم جانا، بارشوں کا بڑھ جانا، قحط کا آ جانا. ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں، احادیث کے اندر باقاعدہ علامات. زکوٰۃ دینا چھوڑ دو گے تو قحط آئے گا، بے حیائی عام ہو جائے گی تو کیا ہوگا. اور اب آپ کو ساری کی ساری چیزیں جو اس کا امپیکٹ ہے آپ کے اعمال کا، کہ انسان کے اعمال اوپر جاتے ہیں، جیسے اعمال اوپر جاتے ہیں ویسے ہی حالات نیچے آ رہے ہوتے ہیں. اب حالات درست ہو جائیں تو اپنے اعمال کی بھی فکر کرنا، گناہوں سے بچنا، اپنے رویوں کی اصلاح کرنا. یعنی آپ سوچیں نیک صاحب، کائنات کا دولہ جو ہے نا وہ انسان ہے. یہ بگڑتا ہے نا تو کائنات پوری کی پوری ہلنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے رویے بگڑتے ہیں نا تو پوری کائنات کے رویے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دولہ ہے نا، بنائی اس کے لیے گئی ہے، سجائی اس کے لیے گئی ہے، اور اس کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہوا ہے. یہ بندگی کے ٹریک سے ہٹتا ہے نا تو ساری وائرنگز جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی؟
لیکن پورا نظام حرکت میں آنا شروع ہو جاتا ہے، سب چیزیں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا بارشیں کیوں ہو رہی ہیں، آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیوں ہو رہا ہے، آپ اس کے اسباب تلاش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث اس کا سبب حقیقی کیا بتا رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ مفتی صاحب، سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے، یہ روحانی حوالوں سے آپ نے گفتگو فرمائی، بہت اہم گفتگو ہے یہ تو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی معاشرے میں جھوٹ پھیل جاتا ہے، غیبتیں پھیل جاتی ہیں، تعصب، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کی اجازت سے انصاری کا مہاجر سے جھگڑا ہوا پانی بھرنے کے حوالے سے مدینہ منورہ میں، کتنی اہم بات، کتنا اہم واقعہ۔ انصاری نے انصاریوں کو بلایا، مہاجر نے مکے سے جو لوگ پہنچے تھے اس نے مہاجروں کو بلایا، انہوں نے مہاجروں کو بلایا، اللہ اکبر۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آپ کسی بھی جانثار کو روانہ کر سکتے تھے کہ جاؤ جا کے معاملہ ختم ہو، آپ خود تشریف لے گئے اور آپ نے سمجھایا، اور ایک بات یہ بھی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابھی تو میں تم میں موجود ہوں، اور ایسے نعرے لگنے لگے، واپس آ رہے تھے۔ اب جو ہمارا موضوع کیا، یہ سوال آج کا، جب آپ تشریف لا رہے تھے تو صحابہ نے یہ عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم آ رہے تھے تو اس وقت تو یہ فضا بدبودار نہیں تھی، اب یہ فضا بدبودار کیسے ہو گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ جب اس قسم کے نعرے لگیں گے تو فضائیں بدبودار ہو جاتی ہیں، ماحول، اللہ اکبر، جھوٹ پھیل رہا ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، فحاشی پھیل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے قوانین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ایسے میں یہ ہوگا۔ لیکن یہ روحانی، اس پر اس کا اسپریچول ایکسپیکٹ ہے، یہ تو ہو گئی جو ہمارے بلیف سسٹم کا حصہ ہے، یقین ہمارا ایمان ہے اس پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرما دی، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اب دیکھیے، جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا تھا، زلزلے آ رہے ہیں، ٹیمپریچر چینج ہو رہا ہے، اب یہ جو ماحول تبدیل ہوتا ہے اس کے لیے کچھ پریکاشنری میجرز ہوتے ہیں۔ دنیا کی جو اقوام ہیں ایڈوانسڈ، آپ نے ایک اچھی بات کی کہ یو کین فائٹ ود دا نیچر، نہیں لڑنا ہے ہمیں نیچر سے، لیکن ملک کی فضا کو محفوظ تو بنانا ہے نا۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ابھی قدرتی وسائل کو محفوظ کیسے بناتے ہیں، اس پر ذرا بعد میں بات کریں گے، لیکن ہم اپنے ماحول کو تو بہتر بنا سکتے ہیں نا، یعنی ٹیمپریچر کے حوالے سے، زلزلوں سے محفوظ ہونے کے حوالے سے۔ سیلاب کیوں آ جاتا ہے ہمارے پاس، ہے نا، سیلاب پورا ملک میں بے چینی ہو جاتی ہے، اس کو تو بہت سے کام ہو سکتے ہیں، ارشاد۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اور یہ بات اصل بات ہے کہ رسک جتنے بھی ہوتے ہیں تو رسک مینجمنٹ کا فنڈامنٹل رول یہ ہوتا ہے کہ یو نیور ایلیمینیٹ دا رسک، یو آلویز میٹیگیٹ دا رسک اور مینیمائز دا رسک۔ آپ کسی بھی خطرات کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر سکتے، آپ ان کے دفاعی اقدام کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی بہتری کر سکتے ہیں۔ آپ نے ابھی بات کی سیلاب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اتنے بڑے بڑے گلیشیئرز کی صورت میں فریزرز دیے ہوئے ہیں جس میں ہمارے پانی محفوظ ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر فضاؤں میں، اب اگر آپ سوچیں نا، یہ عمل ایسا ہے، دو عمل ایسے ہیں جس کے بارے میں لکھا ہے، ایک پانی کہ کنواں کھود دینا، اور دوسرا درخت کسی بھی نیت سے کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بہترین صدقہ جاریہ ہیں دونوں۔ یعنی آپ تو درختوں کو لگانا، یعنی یہ تو آپ کے بس میں ہے نا، یعنی بجائے اس کے کہ ہم اپنے معاشرتی رویوں کو چیک کرنا شروع کریں۔ مطلب ایک رویہ یہ ہے کہ مجھے درخت لگانا ہے، اور ایک رویہ یہ ہے کہ نہیں مجھے درخت کاٹنا ہے۔ تو اب اگر آپ سوال کریں شریعت سے کہ شریعت کس رویے کو پروموٹ کرتی ہے، تو شریعت پروموٹ کرتی ہے درخت لگاؤ، تو درخت لگائے جائیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم اس بات کو دیکھیں کہ بھائی کوئی بھی ایسی چیز جو صفائی، طہارت، پاکیزگی، صفائی، یہ تو دین کا حصہ ہے نا سارے کا سارا۔ اپنی گلی کے اندر سے کوڑے کا اٹھا دینا، گھر کے سامنے کوڑا نہ پھینکنا، اپنے کوڑے کو آپ
گندگی نہ پھیلائیں. یہ تو ہمارے بس میں ہے نا, یہ سب چیزیں تو ہمارے بس میں ہیں. گلوبل وارمنگ کی اب جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں تو اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا اور لائف سٹائل کو اس کے مطابق چینج کرنا, تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے نفع کا سامان ہو, راحت کا سامان ہو, تکلیف کا سامان نہ ہو. تو اس اعتبار سے اپنی تبدیلیاں لانا تو دین کے خلاف تھوڑی ہے, یہ تو عین دین ہے, کیونکہ آپ دوسروں کے لیے راحت کا سامان بننے جا رہے ہیں, آپ معاشرے کے لیے راحت کا سامان بننے جا رہے ہیں. تو اس پر یعنی اصل بات تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ موضوعات میں شامل کیا جائے, صرف صفائی کی حد تک نہیں, جو پریونٹیو میجرز ہم اپنی نسل سے کروانا چاہتے ہیں لوگ, ان کو کلاس گریڈ 1 سے صرف درخت لگانا نہیں, باقی تمام چیزیں بھی, کہ ہم کس طریقے پانی کی حفاظت کس طریقے سے کریں, پانی کو محفوظ کس طریقے سے کریں, کیونکہ آگے ہمارے لیے مسائل درپیش ہو رہے ہیں نا. تو ان سب چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ عین دین ہے, مقاصد شریعت کے اندر شامل ہے. جو بحث ہے فلسفی کے اندر, اسلامی فلسفی کے اندر, مقاصد شریعت, تو کلائمیٹ چینج اس مقاصد شریعت میں داخل ہے, اس میں شامل ہے. اچھا, اب ایک بات, ماحول کی حفاظت, آپ نے اس پر زور دیا, شجر کاری بہت اہم بات آپ نے واضح کی, یہ بات یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اچھا, جتنے درخت لگیں گے ٹیمپریچر اتنا بہتر ہوتا رہے گا, تو بتایا جائے, سکھایا جائے. اور بہت اچھی بات آپ نے فرمائی کہ کلاس 1 کا بچہ, اسے بھی پڑھایا جائے, بتایا جائے. کروڑوں درخت تو لگنے چاہیے اس مملکت میں, جنگل کے جنگل کاٹ دیے جاتے ہیں, خبر بھی نہیں ہوتی لوگوں کو, ذرا سے فائدے کے لیے. تو میرا فائدہ تو ہو گیا, لیکن ریاست کو تو نقصان پہنچ رہا ہے نا, تو شجر کاری ہونی چاہیے. بھیا میں تو ایک بات کیا کرتا ہوں, میں نے اس دفعہ اپنے یہاں اسکول میں ہم نے شروع کروایا کہ مارک شیٹ میں ڈال دیں کتنے درخت لگائیں, بہت اچھی پر چائلڈ ڈال دیں نا کتنے درخت لگائیں. میں نے, آپ نے ایم اے کر لیا, آپ نے تعلیمی اداروں کے اندر 18 سال گزارے, ان 18 سال میں کتنے درخت لگائیں اب تک؟ بہت اچھی بات. یعنی آپ نے معاشرے کے لیے کیا کیا ہے, کلائمیٹ کے لیے, یہ کہیں پہ مارک شیٹ کے اندر آنا چاہیے. کوئی انٹرویو میں ایچ آر والا پوچھے کہ بھائی آپ نے سوسائٹی کے ریفارمز کے لیے اپنا کتنا حصہ ڈالا اور میجریبل کتنا تھا. دیکھیں گفتگو, ہم ابھی بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں نا, تو آئیڈیاز آ رہے ہیں نا. تو اب جب یہ گفتگو ہوگی اور اس پہ گفتگو شروع ہوگی, ہم سے زیادہ اچھے ذہن بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر ہم بالکل گریڈ 1 سے لائیں گے, تاکہ ان کے رویوں کے اندر یہ بات شامل ہو. یہ گفتگو ہو رہی ہے نا, اس میں کوئی ذاتی غرض شامل نہیں ہے. تو بچے کو یہ بتایا جائے کہ تم بہت کچھ اپنے لیے کرتے ہو, اچھا یہ بتاؤ دنیا کے لیے تم نے کیا کیا, تمہارا کنٹریبیوشن کیا ہے دنیا کے لیے, کیا تم نے دنیا کے رنگوں میں اضافہ کیا. وہ کہتے ہیں نا یہاں پر ہم کہ گڈ کارپوریٹ سٹیزن, تو گڈ کارپوریٹ سٹیزن کیا ہوتا ہے, تو معاشرے میں گداز پیدا ہو, تو ماحول بھی ماحول میں گداز پیدا کر دیتا ہے. اللہ اکبر, قدرت کے وسائل کو پریزرو کیا جائے. اچھا, ہمارے پاس جیسے بلوچستان ہے, ہمارے پاس یعنی جو خطہ وہ نیچرل ریسورسز سے مالا مال ہے, تو اس کو ایکسپلور کیا جائے, نمبر 1. نمبر 2, اس کے بعد وہ ہمارے لیے کتنا بڑا ایسٹ ہوگا. اب یہ ریکارڈک کی بات ہوتی ہے, اور ہمارے پاس بڑے منرلز, بے شمار نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہوئی, تو ہم کتنے دولت مند ہیں ہم. بالکل. اور پھر اس پر باقاعدہ اس پر گفتگو کی جائے, ان لوگوں سے بچوں کو اس بات پہ لایا جائے کہ آپ اس کو کیٹیگریز بنا دیں کہ تم بتاؤ سوسائٹی کی کس کیٹیگری میں تم نے ریفارمز کی ہیں. میں کہتا ہوں کہ بھائی میں درخت لگا سکتا ہوں اور تو کچھ نہیں کر سکتا, تو ٹھیک ہے, اسکول ان کو بیج دے اور وہ درخت لگائیں. تو اب آپ نے, اور دنیا اس پر آ گئی ہے کہ آپ شہروں کے درمیان میں جنگل لگا رہے ہیں. اربن فارسٹ دنیا میں ٹاپک بن گیا ہے پورے کا پورا, کہ بھائی آپ مینج کیسے کریں گے, اور جہاں جہاں لائف اسٹائل چینج کرنا ہے وہاں لائف اسٹائل چینج کریں, بلکہ آپ نے کنسٹرکشن میں جہاں چینج کرنا ہے وہاں کنسٹرکشن میں چینج کریں. آپ مطلب جہاں پر بھی ہم کر سکتے ہیں کہ بھئی اگر ہم بجلی کو بچا سکتے ہیں اور ان جگہوں پہ نہ, تو یہ پورا ایک ٹاپک ہے. اور دین اس کو سپورٹ نہیں, فیسیلیٹیٹ بھی کرتا ہے, سپورٹ بھی کرتا ہے, انکریج بھی کرتا ہے. کہ ہماری ترجیحات میں ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ اس کے اندر ایک دوسرے کے لیے نافیت ہو, ایک دوسرے کے لیے راحت کا سامان ہو.
تو آپ جب اس بچے کو فطرت سے دوستی کرنا سکھا دیتے ہیں نا تو گداز طبیعت میں خود آ جاتا ہے. فطرت ایک بالکل الگ چیز ہے, اس سے دوستی سکھا دیں وہ گداز خود آ جائے گا. معاشروں کو بنائیں, معاشروں کو بنائیں, معاشروں میں جمال جمال پیدا کریں. سبحان اللہ. اچھا, یہ اسرار الحق صاحب کا ایک اور سوال ہے, وہ بھی بڑا سوال ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب جو اسلامی معاشرتی نظام کی بات آپ حضرات کرتے ہیں خاص طور پر, انہوں نے یہ سوال رکھا ہے آپ کی خدمت میں کہ کیا آج کے معاشرے میں اس نظام کو یعنی بہتر نظام نافذ کرنا ممکن ہے؟ الحمدللہ قیامت تک ممکن ہے, قیامت تک ممکن ہے. یہ تو ہمارے یقین کا حصہ ہے. جی, میں کر نہیں رہا یہ میری کوتاہی ہے. اور اس میں ایک سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہر آدمی کو جی, اپنے سرکل آف انفلوئنس کو پہلے بہتر کرنا ہے. ٹھیک, جو سب سے آسانی کے ساتھ وہ کر سکتا ہے. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم سرکل آف کنسرنز میں گھس جاتے ہیں, سرکل آف انفلوئنس کو چھوڑ دیں. بھائی جو کر سکتے تھے, بھائی دیکھیں نا, میں اپنی ذات اپنے رویے میں تبدیلی لا سکتا ہوں, میں اپنی گفتگو میں, اپنی باڈی لینگویج میں, اپنے رویوں کے اندر بہتری لا سکتا ہوں, بالکل لا سکتا ہوں, یہ میرے بس میں ہے. میں اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کے اوپر محنت کر سکتا ہوں, میرے بس میں ہے. اس سے اگلا سرکل میں آتا ہوں کہ میرا کوئی رشتہ دار ہیں, قریبی بہن بھائی ہیں, وہ ایک اگلا سرکل ہے جس کے اندر میں کر سکتا ہوں, بالکل کم از کم گفتگو تو کر سکتا ہوں. اس سے ایک اگلا سرکل ہے جس کے اندر آپ کے تجارتی, آپ کے معاشی تعلقات ہیں آپ کے, اور وہ سرکل ہے, یا محلہ ہے آپ کا جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں وہ ایک سرکل ہے, وہاں پہ بات ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے وہاں پہ بھی, اور وہاں پر بھی ہم کوئی نہ کوئی آپس میں مل کر اس طرح کی چیز چلا سکتے ہیں. ایک بڑا سرکل ہے جو ہے نیشنل لیول کا سرکل, انٹرنیشنل, جیو پالیٹکس, جیو چیزیں. اچھا, اب ہوتا یہ کہ جب کر سکتے ہیں نا, وہ تو کر نہیں رہے, جیو پالیٹکس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو جیو پالیٹکس کو ڈسکس کر کے تو میرے معاشرتی رویے صحیح نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ سرکل آف انفلوئنس نہیں ہے آپ کا, وہ سرکل آف کنسرنز ہے. صحیح بات. تو اب اصل بات یہ ہے کہ میں پہلے سرکل آف انفلوئنس کو تو آئیڈینٹیفائی کر کے گفتگو کا وہ دائرہ جو براہ راست میری ذمہ داری میں آتا ہے, جس کا قبر میں مجھ سے سوال ہے, حشر میں مجھ سے سوال ہے. اچھا, اس میں ہر ایک کے الگ الگ مدارج ہو سکتے ہیں, ظاہر سی بات ہے جو ریاست کے بڑے ہیں ان کا سرکل آف انفلوئنس ڈیفرنٹ ہے, میرا سرکل آف انفلوئنس ڈیفرنٹ ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے معاشرتی رویوں میں نیکی اور بدی کے تصور کو واضح طور پہ بتایا جائے کہ بھائی دیکھیں یہ چیز رواج پکڑ بھی جائے تو یہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے, یہ ایکسیپٹڈ رویہ نہیں ہے, دین میں بھی نہیں ہے, سوسائٹی میں بھی نہیں ہے. اس سے معاشرے کے اندر زہر آلود فضا ہوتی ہے, ٹاکسک پھیلتی ہے, کلائمیٹ ڈیمیج ہوتی ہے. اب اس کے اندر آپ کے رویوں کے اندر آپ دیکھیں نا, ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں, ہمارا پورا پرسنالٹی کا جو رویہ ہے, اس کا ایس او پی, سمپلسٹ ایس او پی ود اے چیک لسٹ, وہ سورہ حجرات ہے, جس کے اندر آپ کی سب چیزیں ہیں. آپ کو عقیدت محبت کتنی ہے, آپ کا لیول آف ادب کتنا ہے, آپ دوسرے کی راحت کا خیال کتنا رکھتے ہیں, آپ طنز کتنا کرتے ہیں, آپ کی جھوٹ کیا کرتے ہیں, غیبت کیا ہے. اب یہ سب چیزیں کیا آ رہی ہیں, پرسنالٹی کو ڈیولپ کر رہی ہیں نا. جب میں نے اپنی پرسنالٹی میں کر لی تو اب میں بچوں کے ساتھ جب بیٹھ کے بات کروں گا تو میرے پاس پازیٹیو ٹاپکس ہوں گے, میں پرسنائلز کو ڈسکس نہیں کر رہا ہوں گا, میں لوگوں کو ڈسکس نہیں کر رہا ہوں گا. پھر یہی کہ میں اپنے خواتین کو یہ ٹاپک دوں, کیوں خواتین کے پاس برانڈ, فیشن اور لوگوں کے علاوہ کوئی ٹاپک نہیں ہوتے, کیونکہ ہم نے پازیٹیو ٹاپک دیے ہی نہیں ہوتے گفتگو کرنے. تو دماغ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ہی گھسا رہتا ہے, بڑے خیالات کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہوتے ہم لوگ. بھائی ہم اپنے بچوں کے اندر کیسے یہ صفات پیدا کریں, ہم اپنے بچوں کو فکسڈ مائنڈ سیٹ سے گروتھ مائنڈ سیٹ کے اندر کیسے لے کر آئیں, ہم اپنے بچوں, یہ گفتگو گھروں کی گفتگو ہے نا, یہ بڑے بوڑھوں کی بیٹھے کوئی آدمی تو افراد لوگوں کے بجائے فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. اب یہ کون سکھا رہا ہے, یہ ہمیں قرآن سکھا رہا ہے. پھر
آپ اس بچے کے ساتھ بیٹھ کے قد افلح المومنون کی روشنی میں سکسیس کو ڈسکس کریں، اس کی سکسیس کو دیکھیں گے یار چلو ٹھیک ہے 1 to 10 1 is the lowest 10 is the highest، تو دیکھیں اب ہم اپنی سکسیس ہماری کہاں کہاں پر ہے۔ اور اس سے پہلے مرتضی آپ کی اجازت سے سکسیس کہتے کس کو ہیں، کامیابی کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، قرآن کریم کسے کہہ رہا ہے؟ قد افلح المومنون کسے کہہ رہا ہے؟ قرآن کسے کہہ رہا ہے من فادا، کون کامیاب ہو گیا؟ تو اب جب آپ یہ ڈسکس کر رہے ہوں گے نا اس کے ساتھ، تو آپ گروتھ مائنڈ سیٹ کے اندر رہ کے اس کا ورلڈ ویو کلیئر کرتے ہیں۔ دیکھیں رویے تو بات کی چیز ہے، پہلے یہ تو طے کریں کہ آپ کا ورلڈ ویو ہے کیا، آپ اس کائنات اس دنیا میں رہنے کو آزمائش امتحان سمجھتے بھی ہیں یا الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن سمجھتے ہیں؟ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ پروسیسز کسے کہتے ہیں؟ یہ گفتگو ہے گروتھ مائنڈ، جب آپ گروتھ مائنڈ سیٹ کی بات کریں نا پھر یہ ہے، ورنہ وہ کبھی اپنی اصلاح کی فکر ہی نہیں کرے گا بچہ، میں بھی نہیں کروں گا۔ تو سب سے پہلی چیز تو ہے انٹینٹ، نیت، کہ آدمی، اور میں بڑا فرم بلیور ہوں، ہم نے یہی بڑوں سے سنا ہے، دیکھا ہے کتابوں میں، جب آدمی نیت کر لیتا ہے اور کوشش شروع کر دیتا ہے اور اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے بھی نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل، یعنی یہ کہنا کہ اصلاح کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا وہ اپنی ذات سے مجھ سے شروع ہوتا ہے، وہ مجھ سے شروع ہوتا ہے، پہلے مجھ سے شروع ہوتا ہے، پہلے میں اندر اپنے آپ کو فتح کروں گا تو باہر فتح ہوگی۔ شکست خوردہ انسان وہ آگے نہیں کر پاتا، وہ تو پھر آگے کوئی فتح کی گفتگو نہیں ہوتی۔ پہلے مجھے اندر اپنے آپ کو مینیج کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہوتا ہے، ڈیسٹینیشن کلیئر کرنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان پھر اللہ، بالکل ممکن ہے یہ معاشرے کے اندر یہ جمالیات کا آ جانا، رویوں میں بہتری کا آ جانا، ایک دوسرے کے لیے نافیت کا آ جانا، ایک دوسرے کے لیے راحت کا سامان بن جانا، دوسروں کی تکلیفوں کو اپنی تکلیف سمجھنا، طبیعتوں میں مزاجوں میں یہ گداز پیدا ہو جانا، یہ سب کچھ ممکن ہے، یہ سب کچھ ممکن ہے، بشرط ہے کہ میں میرے مقاصد میں شامل ہوں، ترجیحات میں شامل ہوں، سبحان اللہ، اور میرا فہم واضح، میرا فہم اور میرا ایمانی شعور واضح ہو، سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ، اس کے اندر بالکل، اور گروتھ مائنڈ سیٹ ہی آپ کو ایمانی شعور دیتا ہے کہ یہ دیکھیں میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہر مسلمان کو، انسان کو میری ذات سے راحت پہنچے، اور میری ذمہ داری میری یہ ذمہ داری کیا ہے؟ میری یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو، اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو میرا یعنی اتنا تو میں کر سکتا ہوں جس طرح آپ نے فرمایا کہ دین پہلے میری ذات پر نافذ ہو، اس کے بعد میری فیملی ہے، میری ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، کزنز ہیں وغیرہ وغیرہ، ادھر ان کے ساتھ بیٹھ کے بات، پھر آپ کا دکان ہے، آپ کا تجارتی ادارہ ہے، آپ کا آفس ہے، آپ تو اسکول ہے، جو بھی ہے، زبان سے زیادہ میرا کردار، دکان پر بیٹھا ہوں میں، تو معلوم ہو لوگوں کو کہ یہ ہے سچا پکا مومن، جس کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آتا، کبھی چیٹنگ کا تو سوچ ہی نہیں سکتے اس سے۔ تو یہ ہے کہ یہ معاشرے پر دین نافذ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی مثال انڈونیشیا اور ملیشیا، کوئی جہاد نہیں ہوا، گرم مسالے کے تاجر گئے، انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے، یہ بزنس مین، انہوں نے کہا یار یہ کون لوگ ہیں، یہ زیادہ پیسے دے دیے، کسی کسٹمر نے اس کو بلایا، آواز دی، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، تم یہ زیادہ پیسے دے کے جا رہے ہو، یہ واپس لو اپنے پیسے۔ کون لوگ ہو تم؟ ہم مسلمان ہیں۔ اچھا مسلمان ہیں، ہمیں بھی اپنے جیسا کر لو، یہ ہے دین۔ اور لیکن ربطہ آپ کی اجازت سر، اور ربطہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، وہ تو اسکائی از دا لمٹ، وہ ہونا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن بھئی جو کام پرائم منسٹر کا ہے، میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کام صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، فائنانس منسٹر صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، بھائی میں صحیح کام کر رہا ہوں، میں سچا پکا مسلمان ہوں۔ یہ جو آپ کی حکومت ہے، آپ کا آنکھ کا ڈپارٹمنٹ، کان کا ڈپارٹمنٹ، زبان کا ڈپارٹمنٹ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اس پہ تو آپ کی حکومت ہے نا، اس پہ تو کسی وزیر داخلہ کا نہیں چلتا نا، آپ بھی کا وزیر داخلہ ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ سوال
یہ سوال شاید بنتا نہیں ہے. میں اسی شاید کہہ رہا ہوں کہ میں ذرا اخلاقیات کا مظاہرہ کر رہا ہوں. ہمارا دین مکمل ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کیا میں آپ ہم کسی ایسے دین کے ماننے والے ہو سکتے ہیں جو معاشرتی نظام نہ رکھتا ہو؟ ہو ہی نہیں سکتا نا. ہو ہی نہیں سکتا نا. یہ تو یہ سوال ہمارا سوال ہے. ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک ایسے مسلمان کو جانتا ہے جو 24/7 کا مسلمان ہوتا ہے. پارٹ ٹائم اور ٹیمپریری مسلمان تو کوئی تصور ہی نہیں ہے نا. مطلب آپ نے بھی آیت پڑھی ہے, اس آیت کا امپیکٹ کیا ہے, اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ 24/7 ہے نا. تو آپ کا, اور آپ دیکھیں نہیں جو آپ ابھی گفتگو کر رہے تھے انڈونیشیا والی, آپ دیکھیں ہم نماز مسجد میں پڑھتے ہیں, زکوٰۃ ہم مسلمان کو دیتے ہیں, حج ہم بیت اللہ میں جا کے کرتے ہیں, روزے کا کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے. تو میں کیا چیز میری دعوت ہے؟ دعوت تو فقط میرا رویہ, میرے اخلاق ہیں, اور کوئی چیز بھی نہیں ہے. نتھنگ ایلس. ہاؤ یو ول گیٹ اٹ؟ وہ کیسے کس کو آپ سے پوچھے گا آپ کیا کون ہیں آپ؟ وہ تو آپ کے بیہیویئر کو دیکھ کے, آپ کے اخلاقیات کو دیکھ کے متاثر ہوگا. آپ کی عبادات تو ساری کی ساری سامنے ہے ہی نہیں. آپ کی بندگی جو معاملات, معاشرت اور اخلاقیات میں ہے نا, وہ ہے اصل, جو 75% آف دا دین ہے. سبحان اللہ. وہاں پہ اصل ہے. ہم اس کو دین ہی نہیں سمجھتے. اس کو ہم نے رسم, رواج اور اس کے پیچھے لگا دیا, اور اس کو ہم نے دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا. چنانچہ کوئی آدمی اپنے آپ کو اپنے مسلمان ہونے کا تعارف اس ناطے سے نہیں کراتا کہ الحمدللہ انیک بھائی میں نے بہنوں کی میراث ادا کر دی ہے, قرض میں وقت پہ دے دیتا ہوں, اور میں وعدے پورے کرتا ہوں, کبھی میں نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے, کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے, کبھی میں نے چیٹنگ نہیں کی ہے, اور کبھی میں غیبت نہیں کرتا ہوں, الحمدللہ میں مسلمان ہوں. سبحان اللہ. You never have. Why? Because اور یہ کہ کیونکہ میں مسلمان ہوں اس لیے جھوٹ میری زبان کے لیے اجنبی ہے. کیونکہ میں مسلمان ہوں اور میری ملاقات ہوگی حوض کوثر پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1 to 1 ہے, تو میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ میں چیٹنگ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اب آپ یہ سوچئے نا کہ جب آپ اپنی گفتگو میں سے, تعارف دین میں سے, آپ کا جو پرسیپشن آف دین ہے, تو وہی آپ کا جو ہے وہ اتنا محدود ہے تصور دین, کہ اس کے اندر معاملات, معاشرت, اخلاقیات تو شامل ہی نہیں ہیں. تو پھر اس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں نہیں معاشرے کا دین سے کیا تعلق, اس کا دین سے کیا تعلق, اس کا دین سے کیا تعلق. اچھا مفتی صاحب, ایک اور بات, آپ نے بھی دنیا دیکھی ہے, آپ یہ فرمائیے کہ آج کل کے جو حالات و واقعات ہیں جس سے امت کے سامنے ہیں, یا امت ذرا کمزور لمحات میں چل رہی ہے, تو بہت سے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امت کے حالات ہمیشہ سے ہی اتنے کمزور تھے, امت ہمیشہ ہی زوال کا شکار رہی ہے. اس کی وجہ سے ہماری نفسیات تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے. وہ ہماری یوتھ ہو, اور یوتھ تو خیر کسی اور طرح سوچتے ہیں, ہمارے بڑے بھی, کہ یار کیا کریں, یہ مسلمانوں کو زوال نصیب ہو گیا ہے, ہم نکل نہیں سکتے اس زوال سے, یہ زوال ہمگیر ہے. اسی خیال کو نکالنا ہے, کام کیے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو ہماری یوتھ کو خاص طور پر یہ بتانا ہے, یقین دلانا ہے, کام کرو. یہی ہم تھے کہ ہم دنیا کو فتح کر رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 3 بر اعظم, اللہ اکبر, مسلمانوں کی حکومت قائم دنیا یعنی علم کے ذریعے, کردار کے ذریعے. تو نفسیات تبدیل ہونی چاہیے, ذہنی مغلوبیت, ذہنی مروبیت یہ دور ہو. اصل میں مسلمان جہاں بانی کے لیے پیدا ہوا ہے, غالب ہونے کے لیے پیدا ہوا ہے, مغلوب ہونے کے لیے نہیں پیدا ہوا, لیکن کام کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. اس کے لیے آپ حضرات جس طرح تعلیم دیتے ہیں, حوصلہ دیتے ہیں, وہ زبردست بات ہے کہ یہ تم کو لیڈ کرنا ہے. اچھا ایک اور بات, اب اس پہ ایک اور بات یاد آئی, مسلمان پیدا ہی لیڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے, ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. امت جو ہوتی ہے, ہم کام کرنے کے لیے نہیں, کام کروانے کے لیے آتے ہیں. تو آپ
کو من جانب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے ہے، سبحان اللہ، یہ کام کرنے کے لیے، کام کروانے کے لیے. اس کے اندر تو لیڈرشپ اسکلز بہت ضروری ہوتی ہیں، سبحان اللہ، اور اسی لیے یہ اپنے رویے اس طرح رکھتی ہے کہ خود بخود ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اس پہ، سبحان اللہ. ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہوتا. معاشروں کے اندر سب سے بڑا بگاڑ اس وقت آتا ہے جب تعلقات، انسانی تعلقات میں آپس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہو جائے. سبحان اللہ. مجھے آپ کی گفتگو، آپ کی بات، آپ کی پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے. تو جب ٹرسٹ ہی نہیں ہوتا نا، وہ آج دنیا نے یہ پروون کر دیا ہے کہ if the trust is gone everything gone. اگر آپ کا ٹرسٹ چلا جاتا ہے نا تو پھر سب چیزیں چلی جاتی ہیں. ٹرسٹ تو اب آپ اپنے رویے کے ذریعے، اور انیک بھائی جو آپ بات کر رہے تھے، دیکھیں ٹرسٹ بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کو ڈیفیٹ پہلے مائنڈ سیٹ میں ہوتی ہے، پہلے یہاں پر وہ ڈیفیٹ کھاتا ہے. جی ہاں، ہم انفارچونیٹلی کم قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ ہم ڈیفیٹ ہو گئے. جی اگر آپ یہاں پہ آپ نے فتح کر لیا اپنے آپ کو کہ نہیں یو کین ڈو اٹ، تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اسکائی از دا لمٹ، پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. صحیح. تو ہمیں اپنے نوجوان کو یہ بتانا ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ صلاحیت دے کے بھیجا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تمہیں اس امت میں بھیجا ہے جو اخرجت للناس ہے. خود نہیں آئے ہو، یو بین سلیکٹڈ، یو آلریڈی بین سلیکٹڈ. آپ کو صرف انٹینڈ کرنی ہے اس کی کہ ہاں آئی بین سلیکٹڈ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرینڈ پلاننگ میں آپ کے لیے نظام موجود ہے. آپ نیت کریں اپنے آپ کو، بس سبحان اللہ. آپ نے اس کو نیت کریں گے تو ہمیں ہمارے تعلیمی اداروں کو اور جو ہمارے ماں باپ ہیں ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو جو ان نیسیسری کی ہم نے لاکس لگے ہوئے ہیں نا، اس کو ان لاک کریں تھوڑا، اور ان کو یہ کھولیں کہ نہیں یو کین ڈو اٹ، آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ ہی کریں گے. یہ بات اللہ نے آپ کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، اپنے حصے استعداد کا رکھی کام ہے، کریں، اور ہر آدمی اپنے حصے کا کام. نتائج کی پرواہ کیے بغیر. دین کہ کا اس میں مزاج ہے 10 یہ، سال لگیں گے، 20 سال، اس سے تو 50 کوئی سال، مسئلہ ہی 100 نہیں ہے. سال، کوئی بھی اپنے حصے کی شمع جلائیں بس. اور پھر یہ کہ اللہ نے دین کا مزاج اتنا آسان رکھا ہے سب کے لیے جی. کہ اللہ نے دین کو پروسیس اورینٹڈ بنایا ہے، ریزلٹ اورینٹڈ بنایا ہی نہیں ہے. پروسیس پروسیس پروسیس. آپ اس پروسیس میں چلے جائیں اور اپنے حصے کی شمع جلاتے چلے جائیں. اپنے اگین پھر وہی والی بات جو آپ نے شروع میں کی تھی، ہم دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے سرکل آف انفلوئنس میں جو آپ کا اپنی ذات اور آپ کا دائرہ کار، تو اپنے دائرہ کار کے اندر آپ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کسی ریاست کے وزیر یا اس سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیا وہ اس سے آپ اجازت ملے گی تو آپ کریں گے؟ تو آپ یہاں سے سفر شروع کر دیں گے، قطرہ قطرہ دریا می شود. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ کم از کم ہم اپنے گھروں کی گفتگو کا موضوع تبدیل کریں، اپنی زندگی کے موضوعات کے اندر ترجیحات طے کریں. کیونکہ یہ ہم جب شروع کریں گے، پہلے تو انسان گفتگو شروع کرتا ہے نا، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتے چلا جاتا ہے. شخصیات پر گفتگو نہ کریں، تصورات پر، کانسیپٹس پہ، آئیڈیاز پر گفتگو کریں، تاکہ اس کی ویژنز کلیئر ہوں. سبحان اللہ. اس کے ویژن بہت کلیئر ہونا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بالکل واضح کر دی ایک ایک بات. راشد خان صاحب ہیں لاہور سے. سوال ان کا یہ ہے، بہت اچھا سوال ہے. مفتی صاحب، آج کل آن لائن اسلامی تعلیمات کو عام کیا جا رہا ہے، آن لائن اب دنیا بھر میں ہو رہا ہے، اس کے فوائد زیادہ ہیں یا نقصان؟ دیکھیں یہ سوال جو ہے نا ذرا امور نسبتی میں تھے، مطلب کسٹمر ٹو کسٹمر ویری کرتا ہے. یہ ہر آدمی کے اعتبار سے ہے کہ وہ اس سوشل میڈیا کو مینیج کرنا کتنا اچھا جانتا ہے. اچھا، یعنی آپ یہ کہیں کہ فوائد اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. اس لیے فوائد ہیں کہ آپ ایک آدمی کے لیے سفر کرنا اتنا آسان ہر ایک کے لیے نہیں ہے. وہ جس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، مثال کے طور پہ وہ جرمنی کے کسی گاؤں میں ہے، وہ جرمنی کے وہاں کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی مسجد نہیں ہے، وہ سیکھنا چاہتا ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے، تو آپ کے پاس یہ ذرائع موجود ہیں اور اس ذرائع کے ذریعے آپ اس تک بات کو پہنچا سکتے ہیں. اور اب اگر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو استعمال کرنے والا ہے اس کو چیز کو صحیح استعمال کرنا نہیں آتا ہو تو وہ ڈسٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے. اور یقیناً ابھی کوئی بہت زیادہ عمر ہوئی نہیں ہے، ہمارے ملک میں تو زیادہ عمر نہیں ہے، 5-6 سال ہیں ابھی اس کے.
لیکن جو یہ بڑھتا چلا جائے گا، اور آگے کا فیوچر یہی ہے، یعنی فیوچر یہی ہے کہ آپ کو آہستہ آہستہ سوشل میڈیا جو ہے وہ معلم کو ریپلیس کر رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں، خاص طور پہ ٹیکنیکل سکلز، کہ آپ بس وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ دیکھتے چلے جائیں، وہ آ جائیں، تو اس اعتبار سے فائدہ ہے۔ لیکن دین میں یہ یاد رکھیے گا کہ یہ دین کے اندر سفیشینٹ نہیں ہے۔ دین میں بہرحال ایک بہت بڑی ویٹیج وہ صحبت کی بھی ہے، کہ آپ کسی کے ساتھ جا کر بیٹھیں اور کسی کی صحبت میں بیٹھیں۔ آپ فزیکلی کسی تربیت یافتہ آدمی کو دیکھیں کہ تربیت یافتہ آدمی ہوتا کیسے ہے۔ یعنی مربی کی صحبت کا آلٹرنیٹ نہیں ہے یہ، مہارتوں کا اور علم کا آلٹرنیٹ ہے یہ۔ مہارتیں حاصل کرنا ہو، علوم حاصل کرنے ہو، اس کا آلٹرنیٹ بیسٹ آلٹرنیٹ ہے یہ۔ آپ کر سکتے ہیں، بالکل کسی کو سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں بیٹھ کے۔ وقت آپ کو دینا آتا ہے، آپ کو اپنے آپ کو نظم و ضبط کے تحت پڑھنا آتا ہے، تو بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن یہ کہیں کہ پھر آپ کو یہ مربی کو ریپلیس کر دے گا، تو یہ مربی کو ریپلیس نہیں کرے گا، یہ مربی ریپلیس نہیں ہوگا اس سے۔ یعنی آپ کو پھر بھی ایک مربی چاہیے، فزیکلی تربیت یافتہ آدمی کو آپ دیکھیں کہ تربیت یافتہ آدمی جس کے اندر احساسات ہوتے ہیں، اس کی اندر باقاعدہ جذبات ہوتے ہیں، تو ایک نظر ہوتی ہے، ایک نظر ہوتی ہے۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ تو وہ اللہ والوں کی صحبت، وہ تو یہ اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ تو یہ نالج کا آلٹرنیٹ ہے، اسکلز کا آلٹرنیٹ ہے، مہارتیں آپ کو مل جائیں گی، زبان آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ ضرورت اپنی جگہ باقی رہے گی۔ ٹھیک، وہ ضرورت اپنی جگہ باقی رہے گی۔ لیکن اگر جاننا چاہتے ہیں نیٹ کے ذریعے کسی مسئلے کا حل، تو آن لائن حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کر سکتے ہیں، آن لائن انسٹیٹیوشن موجود ہیں۔ آپ بس انسٹیٹیوشن میں یہ دیکھیے کہ ان کو رن کرنے والا کون ہے، اس کا ٹریسیبلٹی ضرور کریں، اتھارٹی کے، تاکہ وہ لوگ کوئی واقعتاً کوئی ایسے لوگ ہیں جو خود جن پہ لوگوں کو اعتماد ہے، تو پھر آپ اس میں ضرور اس کو داخل ہو کے آپ پڑھیں، اس کو آپ ان سے پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ بہت اچھی سہولت اویلیبل ہے، ہر آدمی ہر جگہ جا نہیں سکتا، فاصلے اتنے زیادہ ہیں، مشکل ہوتی ہے، تو اللہ نے ایک راستہ دے دیا ہے، دین پہنچانے کا بھی راستہ ہے۔ میں اور آپ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ دس از واٹ وی آر ڈوئنگ، کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ایک دین پہنچانے کا راستہ ہے نا، کہ اس تک ہم تو نہیں جا سکتے تھے امریکہ میں، وہ امریکہ میں بیٹھ کے ہماری بات سن رہے ہیں، تو ان تک پیغام پہنچ رہا ہے نا، تو یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اب اگر کوئی ہمارا پروگرام دیکھ کے یہ کہے کہ میں اپنی پوری تربیت اسی سے کر لوں گا، تو یہ نہیں ہوگا، اس کو بہرحال کوئی مربی چاہیے۔ امریکہ میں جو لوگ موجود ہیں، جو علماء موجود ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، یہ پروگرام بھی دیکھیں، لیکن آپ ان کی تربیت، ہم موٹیویشن پیدا کر سکتے ہیں، ہمارا کام ہے موٹیویشن پیدا کرنا، ہم وہ جلائیں۔ اب آپ نے اس کے ذریعے سے اس کو استعمال کرنا، وہ آپ نے اپنے علاقے میں رہتے ہوئے اس کو استعمال کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا غیر ملکی شہریت لینے کے لیے کانٹریکٹ میرج کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ سرکار دیکھیں، اس کے اندر دو پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ صرف اور صرف شہریت حاصل کرنے کے لیے کاغذوں کے اندر کی، اور اس کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، یعنی محض جعل سازی تھی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کی، لیکن اس نیت سے کی کہ میں نے تو اس کے ساتھ نہ اس کے حقوق ادا کرنے ہیں، نہ اس کو ساتھ رہنا ہے، نہ کچھ ہے، بس مجھے ایک ویزا پروسیس ہے، ایک نیشنلٹی کا پروسیس ہے، اس سے گزرنا ہے، تو اس کے لیے ان دو نیتوں کے ساتھ یہ جائز نہیں۔ ان دو نیتوں کے ساتھ یہ اسلام پہ بھی بہت بڑا دھبا ہے، مسلمانوں پہ بھی بہت بڑا دھبا ہے، اور پوری امت کے امیج کو آپ ڈیمیج کر دیتے ہیں، کیونکہ سوسائٹی پھر یہ سمجھتی ہے وہ کہ یہ مسلمان یہ جو بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب کاغذی کارروائی ہوتی ہے۔ تو آپ کبھی ان کو ایک صالح کپل ہوتا کیسے ہے، میاں بیوی کیسے ہوتے ہیں مسلمان میاں بیوی، وہ ایک دوسرے کے حقوق کیسے ادا کرتے ہیں، ذمہ داریاں کیسے نبھاتے ہیں، تعلقات کو کیسے نبھاتے ہیں، یہ کبھی سوسائٹی کے سامنے آ ہی نہیں پاتا۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس ایک لالچ، ایک لالچی رویے ہیں،
اور وہ لالچ کے پیچھے جو ہے وہ نیشنلٹی ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک میری رائے تو اس بارے میں کبھی بھی اس بات کی نہیں ہے، میں تو اس کو جعل سازی تصور کرتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ان دو نیتوں سے کیا ہوا ہے کسی نے، ہاں آپ نے واقعتاً اس کو مسلمان کیا، اب آپ نے اس کے نتیجے میں آپ اس کے حقوق بھی ادا کرنا چاہتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کو خود بخود شہریت کی بھی وہ فوائد حاصل ہو گئے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس کے لیے لیکن منع نہیں ہے۔ یعنی بالارادہ یہ کام نہیں کرنا بالارادہ یہ کام اس طریقے سے کہ آپ کا مقصود ہی صرف اور صرف شہریت کا حصول ہو، اور یہ کوئی بھی نہ ہو، تو نکاح جیسی چیز کو اس کے لیے استعمال کرنا، نکاح جیسی مقدس چیز کو اس کے لیے استعمال کرنا، یہ خطرناک چیز ہے، اللہ اکبر، اور یہ امت کے لیے بھی بہت خطرناک ہے، کیونکہ ہماری اجتماعی جو اسٹیٹس ہوتا ہے اس کو ڈیمیج کرتا ہے یہ۔ سبحان اللہ، مسلمان کا رویہ یہ نہیں ہوتا، اور ہمارے نزدیک نکاح کا تصور کچھ اور ہے، یہ محبت، رحمت اور مودت کا تعلق ہے، یہ جو قرآن ہمیں تعلیم کر رہا ہے۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، گھر والے زبردستی لڑکیوں کی شادی کر دیتے ہیں، لڑکیوں کے دل نہیں ملتے، بعد میں وہ خلا لے لیتی ہیں، پھر بھی ان کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے، تو کیا اس چیز کے اوپر لڑکیوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکیں، جی سکیں، پھر بھی ان کے اوپر لا لگا دیا جاتا ہے کہ جی خلا کے بعد دوبارہ آپ صلح کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، جب ایک انسان کا دل یہ ایگری نہیں کرتا اس چیز کے اوپر تو اس کے اوپر زبردستی کیوں ہے؟ مولوی صاحب یہ بڑا، یہ معاشرے کا بہت چپتا ہوا سوال ہے، اللہ اور اکبر، اللہ اکبر، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دیکھیں اس بات کا خیال شریعت نے بہت اس بات کی رعایت کی ہے۔ آپ سوچیں، اللہ اکبر، رشتہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، آیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کیا کوئی انکار کی گنجائش ہو سکتی تھی؟ تب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا ہے جائیں گے، تو آپ یہ تو ماں باپ کو جائز ہی نہیں ہے، مناسب ہی نہیں ہے کہ آپ زبردستی اس طریقے سے، بچی نے زندگی نبھانی ہوتی ہے کسی کے ساتھ، تو آپ یقیناً یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی طبیعت نہ ملے کہ نہیں جی وہ ایک وٹا سٹا تھا، یہ طے ہو گیا تھا، یہ تو ہمارے ابا کہہ گئے تھے کہ اسی طرح ہوگا، نہیں بھائی یہ نہیں، یہ بچوں کے شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو کم از کم ہم آہنگی ہونی چاہیے، اور یہ اس کے ساتھ بے شمار چیزیں جڑی ہوئی ہیں، مہر کا تعلق ہو، 50 چیزوں کا تعلق اسی سے ہے کہ آپ ہم آہنگ ہونا بہت ضروری ہے، مائنڈ سیٹ ملا ہوا ہونا چاہیے، طبیعتوں کا، مزاجوں کا ملنا ضروری ہے، 100% نہیں ملتا ہے لیکن آدمی کو اندازہ تو ہوتا ہے نا، کم از کم سفر کا آغاز تو اس کے ساتھ کرے نا، کیونکہ 100% طبیعتیں، مزاج تو نہیں پتہ چلتے ہیں، لیکن بہرحال زبردستی کرنا، اور پھر اگر آگے چل کے خدا نہ خواستہ خلا ہو گئی اور وہ نہیں، وہ سمجھتی ہے میں نہیں رہ سکتی، تو پھر اس پہ زبردستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ زبردستی کرنے سے مسائل تو حل نہیں ہوتے ہیں اور فوائد بھی حاصل نہیں ہوتے ہیں، اور جو ہم ابھی اس سے پہلے بات کر رہے تھے پچھلے والے سوال میں بھی، کہ جو اس رشتے کا جو امپیکٹ ہے محبت، رحمت، مودت، وہ بھی حاصل نہیں ہو پاتا، تو ایک تکلیف دہ پروسیس میں کیوں گزارتے ہیں اس کو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آزادی دی ہے۔ اب ہمارے یہاں کم قسمتی یہ ہے، ماں باپ کے ساتھ ایک نیگیٹو پہلو یہ آتا ہے ماں باپ کے ساتھ، کہ وہ معاشرہ اس کو ٹیبو بنا دیتا ہے کہ آپ کے گھر میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ تو ان کو تو خلا لے لی تھی اس نے، تو ان کو تو یہ ہمارا ایک منفی معاشرتی رویہ ہے، جس کی وجہ سے اس بچی کی اور ان خواتین کی جو شعوری صحت ہے نا وہ متاثر ہوتی ہے، بہت زیادہ نفسیاتی صحت اس کی متاثر ہوتی ہے، کیونکہ آپ ٹیبو بنا دیتے ہیں معاشرتی ایک مرض یہ بھی کہ کوئی طلاق یافتہ عورت ہوتی ہے تو اس کے خلاف ہی بات کی جاتی ہے، متہم کیا جاتا ہے اسے، یعنی یہ نہیں سوچا جاتا کہ وہ بھی قصور کسی اور کاؤنٹر پارٹی کا بھی ہو سکتا تھا، قصور اسی کا نہیں تھا، اسی کو قصوروار بنا کے ٹیبو بنا دیا جاتا ہے، تو ماں باپ نہیں چاہتے کہ ہم یہ ٹیبو بنے، تو وہ زبردستی گھر بھیجتے ہیں اس کو کہ نہیں تم جاؤ، تو اب اس کی وجہ سے پھر مسائل شروع ہوتے ہیں، پھر آگے وہ اور نفسیاتی بیماریوں میں جاتی ہے۔ یہ عاقل و بالغ لڑکیوں کی رائے کو بھی اہمیت دینا چاہیے، یہ شریعت کا اور ان کے تقاضا ہے، اوپر کوئی جبر نہیں کرنا چاہیے،
جبر نہیں کر سکتے. بہت ہی یعنی پریشان کن سوال تھا بہت یہ. پریشان کن سوال ہے. اور مفتی صاحب یہاں وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ ہم کریں گے ان موضوعات پر بات، کیونکہ یہ سلگتا ہوا موضوع ہے بہت سلگتا جیسا آپ نے فرمایا. خواتین و حضرات، آج کا پروگرام یہاں مکمل ہوتا ہے. مفتی محمد نجیب صاحب کے ہم بڑے ممنون، بڑے شکر گزار آپ تشریف لائے، اور ہم نے آج بھی مفتی محمد نجیب صاحب سے بہت سیکھا. ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں طبیعت کی نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. طبیعت کی نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے. اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.